اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے۔ تحریر حضرت خواجہ سید فرخ شاہ چشتی صابری القادری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر لحاظ سے درجہ کمال عطا فرمایا۔ آپ کو عرش معلیٰ تک کا سفر کرا کر تمام عالم انسانیت کو تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج و کمال سے آگاہ فرما دیا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے اس کا پروٹوکول اتنا زیادہ ہوتا ہے، عام سپاہی سے زیادہ ایس پی کا، اور ایس پی سے زیادہ آئی جی کا، ایم پی اے سے زیادہ وزیر کا، اور وزیر سے کہیں زیادہ وزیر اعلیٰ کا، سب سے زیادہ وزیر اعظم اور صدر کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ جو ذات جتنی اعلیٰ و عرفہ ہوگی اس کے آداب اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مقام کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی تعلیم فرماتے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں کہ اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوں تو دروازے سے ہٹ کر ان کو بلاؤ، آپ کو بہت ہی باادب طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرو، کسی قسم کی بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو۔ غرض یہ کہ کئی مقامات پر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو۔ ادب کا سبب بننے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت، دوسرا خوف۔ جو ادب یا احترام خوف کی وجہ سے ہو وہ نہ تو باعث ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی نافع ہے۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا اس کا ادب بجا لائے، بعد میں اس کا ادب نہ کیا، یا اگر وہ اپنے عہدے سے معزول ہو گیا تو ادب کا سبب ختم ہو گیا۔ لیکن جب ادب کا باعث محبت و شوق ہوگا تو اس ذات کی موجودگی یا عدم موجودگی اسے متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ محبت و ادب کرنے والا یہ عمل دلی خواہش اور ثواب کی نیت سے بجا لا رہا ہے، اور محبت کی شان یہی ہے کہ محبت کرنے والا بہت ہی باادب اور مطیع ہوتا ہے۔ ادب کے بغیر عشق کا تصور ہی مشکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سورہ آل عمران 31 میں آئے۔ جو شخص ان صفات سے متصف ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طور پر محبت کرنے والا ہے، اور جس نے ان میں سے کسی امر کی مخالفت کی وہ محبت میں ناقص ہے۔ سچی محبت میں اطاعت لازم ہے، اور جتنا عشق بڑھتا ہے اتنی ہی اطاعت بڑھ جاتی ہے۔ جس ذات سے سچی محبت ہوگی اس سے وابستہ ہر چیز کا ادب و احترام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر چیز، ہر ہستی کا کامل ادب ہو۔ آج کل جس طرح تاریخ یا سیاست کی آڑ لے کر ان مقدس ہستیوں پر تبصرے ہوتے ہیں وہ انتہائی بے دلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے محبت کی جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ مجھے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ایک شخص سے کچھ رقم لینی تھی، وہ شخص رقم نہیں دے رہا تھا بلکہ وہ بالکل مکر گیا تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت قرض ادا نہ کرنے پر اسے عذاب ہو اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو کہ ان کا ایک امتی جہنم میں جائے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس شخص کا قرض معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو مسلمان سمجھیں اور ساری امت کی بھلائی اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور شریعت کا مذاق اڑانا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اصلاح کی کوشش کی جائے، تنقید
کی تشہیر کرنا، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت عام ہے، قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر محبت کرنے والے کو اس کے دعوے میں آزمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے، اور جو شخص سچی توبہ کر کے رجوع کرتا ہے، عشق رسول اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو بھی بعض اوقات آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب بھی محب صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر کی طہارت، اس کے جوہر کی صفائی، اس کے تعلق کی صحت، اس کی دوستی کی سچائی، اس کے اتباع کا کمال سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ محبوب کی معیت اور سنگت سے سرفراز ہوتا ہے اور اسے قرب ملتا ہے۔ اس کی محبت و ادب اس کے لیے نافع ہو جاتا ہے۔ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کا نام سنا جائے تو ادب سے درود پاک پڑھا جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کسی کی محبت کو ترجیح نہ دی جائے۔ ہر مسلمان کو بحیثیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قرآن مجید کا ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پاک کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی ذات پر نافذ فرما کر عملی نمونہ پیش کیا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ایک اعلیٰ ترین معاشرے کی تشکیل فرمائی۔ ادب و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی برادری اور رشتوں کی قربانی دی، اور اپنا جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ نچھاور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنا لیا، اور مسلمان ہونے کے والوں کو سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت دی، اور ایک مثالی مسلم برادری اور معاشرے کی تشکیل فرمائی۔ کامل عشق، کامل ادب اور مکمل اتباع سے عبارت ہے۔